انسان کی فطرت ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے اور لوگوں کے معاملات میں زبردستی گھسنا چاہتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز جو سامنے آئے اس میں بولنا یا زبردستی گھسنا ضروری نہیں ہوتا۔ اکثر جو لوگ دوسرے کے کام میں حد سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں وہ نہ اپنے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں نہ دوسروں کے لیے، بلکہ اس تجسس سے نفرتیں، گلا شکوہ اور صرف فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے اور سنن ابو داؤد میں روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس سے متعلق نہیں۔ اسلام کی اصل روح یہ ہے کہ بندہ اپنے کام سے کام رکھے اور جو بات اس سے لا تعلق ہو اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرے۔ قرآن ہمیں بار بار اس چیز سے روکتا ہے کہ ہم دوسروں کے حال و احوال میں گھس کر ان کی تذلیل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجرات میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تجسس نہ کرو اور نہ ہی تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ پہلا ہے تجسس، جس سے کہ آپ نے ایک اردو کا لفظ سنا ہوگا، جاسوسی نکل کر آتا ہے، دوسروں کے راز ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ اور دوسرا لفظ ہے غیبت، جس کا معنی ہے کہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی عزت اچھالنا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر میں اپنے بھائی کے بارے میں ان کی پیٹھ پیچھے کوئی سچ بات کہتا ہوں تو وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ غیبت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کوئی جھوٹ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تو بہتان ہے۔ تجسس اور غیبت دونوں معاشرے کو برباد کرتے ہیں اور اخلاقی تباہی لے کر آتے ہیں۔ ایک شخص مولانا رومی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، مولانا آپ کا پڑوسی مٹھائی بنا رہا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے مجھے کیا؟ تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ ارے نہیں، وہ مٹھائی آپ کے لیے بنا رہا ہے۔ تو مولانا اس سے مسکرا کر کہتے ہیں، تو اس سے تمہیں کیا؟ یہاں دو جملے ہمیں زندگی کے قانون سمجھا دیتے ہیں۔ ہر بات سننا ضروری نہیں اور ہر بات آگے پہنچانا بھی ضروری نہیں۔ جہاں تک بات آپ سے متعلق نہ ہو وہاں آپ کا دخل صرف اور صرف فتنہ پیدا کرتا ہے۔ امام شافعی نے ایک بار امام مالک سے سوال کیا، جو کہ ان کے ٹیچر تھے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ استاد آپ کی عمر کیا ہے؟ امام مالک نے بڑا غضب کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، اپنا کام کرو۔ حالانکہ عمر پوچھنا غلط نہیں، لیکن امام مالک نے یہ دکھایا کہ انسان کو ہر بات جاننا بھی لازمی نہیں، یہ صرف کیوریوسٹی تھی جو ان کے لیے لا تعلق تھی۔ امام شافعی نے اس جواب کی حکمت کو زندگی بھر اپنایا۔ اس کے بعد جب بھی کوئی ان سے ان کی عمر پوچھتا تو وہ کہتے، اپنا کام کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط کو نہ روکیں۔ اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث ہے کہ غلط ہوتے ہوئے دیکھیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے روکیں، نہیں تو اپنی زبان سے اسے غلط کہیں اور روکیں، اور اگر تو بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں اسے برا جانیں۔ غلط کو روکنا اور دوسروں کی زندگی میں دخل دینے میں بہت فرق ہے۔ عربی لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، فضول، جسے ہم اردو میں فضول کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، نہ ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثریت میں اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں سے اور دوسروں کے معاملات میں فضول ہو جاتے ہیں۔ فلانے کہاں جا رہے ہیں، اس نے کیا خریدا، اس نے شادی کیوں نہیں کی، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بچے ایسے کیوں ہیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے کہی، ما لا یعنی،
یعنی جو تم سے متعلق ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کے لیے کھڑے ہونا، اس کی مدد کرنا، یہ آپ کا فرض ہے۔ لیکن اگر کسی کے گھر میں کچھ مسئلے ہیں، میاں بیوی کے بیچ کا کچھ پرابلم ہے، تو آپ کے لیے غیبت کا اور انٹرٹینمنٹ کا ٹاپک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ کی ایک میگزین تھی جس کا نام تھا نیشنل انکوائرر۔ اس کا ٹیگ لائن پتہ ہے کیا ہے؟ انکوائرنگ مائنڈس وانٹ ٹو نو۔ پوچھنے جانچنے والے جو دماغ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت کو پکڑتا ہے۔ لوگ دوسروں کی زندگی کے گوسپ کو جاننا چاہتے ہیں۔ فلم سٹارز، پولیٹیشینز، بزنس مین، سب کے جو پرائیویٹ معاملات ہیں وہی اخباروں میں چھپتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگتا ہے۔ لیکن اصل میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک تجسس کے کلچر کو نارمل کر رہا ہے۔ چاہے ہمارے بچے ہوں، نوجوان ہوں، یا آج کے وقت میں بوڑھے بھی، سوشل میڈیا کی وجہ سے اس عادت میں ڈوب گئے ہیں۔ دوسروں کی لائف سٹاک کرنا، سوشل میڈیا پر ان کا ہر پوسٹ ڈسکس کرنا، اوپینین بنانا، کمنٹ کرنا۔ کیوں؟ غلط کو غلط بولنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہر چیز میں گھسنا، آخرت کے نظریے سے یہ سب بربادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے اسے پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ یا تو وہ اچھا بولے یا پھر خاموش رہے۔ اور چپ رہنا اصل میں سب سے بڑی حکمت ہے۔ ہر بات کہنا، ہر چیز پہ کمنٹ کرنا، ہر معاملے پر گھسنا، یہ سب ایمان کو کمزور کرتا ہے، انسان کے دل کو کھوکھلا بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے کہ اپنے کام پہ توجہ دیں۔ جب انہوں نے اسلام کی خدمت کی، دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ ان کے اپنے کام پہ فوکس کرنے کا نتیجہ تھا، نہ کہ دوسروں کی زندگی پر، کہ انہوں نے اتنی ساری فتوحات کر لی۔ روایت یہ بھی ہے کہ صحابی ایک آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ انسان جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں۔ آج ہماری زبان دوسروں کے معاملات میں گھس کر ان کا دل دکھاتی ہے، چاہے واٹس ایپ گروپس میں ہو، چاہے گھر میں، آفس میں۔ یہ جو فضول ہے نا، یہی بھرا ہوا ہے ہر جگہ۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت سے زیادہ پڑوسی کے بچے پر تفریح کرتے ہیں۔ ہم اپنے رشتوں کو سدھارنے سے زیادہ دوسروں کے رشتوں میں تانا دیتے ہیں کہ ان کی لائف تو ایسی ہے، ان کی بیوی تو ایسی ہے، ان کا ہسبینڈ تو ایسا ہے۔ اپنے گھر کی صفائی چھوڑ کر دوسروں کے گھر کی کمیوں پر ہنستے ہیں ہم، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں۔ اگر ہر شخص صرف اپنا کام کرے، اپنے فرض جو اللہ نے اس پہ ڈالے ہیں ان کو پورا کرے، چاہے پرسنل لیول پہ گھر میں ہو اس کے، چاہے آفس میں اس کے ہو، چاہے پبلکلی ہو، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات، ان کو صرف پورا کرے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ایک بار رومی کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو رومی اس سے کہتے ہیں، اس نے کہا ہوگا، لیکن مجھے میرے رب سے کام ہے، اس کی زبان سے نہیں۔ اس بندے کو جو کہنا ہے کہتا رہے۔ اور یہ ہے اصل سکون، کہ لوگوں کی زبان آپ کے ایمان کو، آپ کی عقل کو، آپ کی انٹیلیجنس کو ہلا نہ سکے۔ امام الغزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھا کہ جب آپ اپنا وقت دوسروں کی باتیں ڈھونڈنے میں گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو اپنے دل کا محاسبہ کریے، دوسروں کا نہیں۔ اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا تجسس اور غیبت۔ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ہر جگہ آپ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں، آپ اکیلے بیٹھ کر کے غیبت کر سکتے ہیں اپنے فون پہ۔ ہر شخص دوسرے کی لائف کو دیکھ رہا ہے اور پھر اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ فلانے دبئی ہو کر آ گئے گھوم کر کے، فلانے نے یہ گاڑی لے لی، یہ تو حرام کماتے ہیں تو بھی اللہ ان کو اتنا دے رہا ہے۔ یہ سب وہی مالا یعنی جس کو چھوڑنا اسلام کی خوبصورتی ہے۔
دوسروں کے کام میں کم گھسنا اور اپنے جو فرائض اللہ نے آپ کے اوپر ڈالے ہیں انہیں پورا کرنا۔ اگر ہر شخص صرف اپنے کام سے کام رکھے تو اس کا گھر بھی سکون سے ہو جائے گا اور اس کا دل بھی سکون پہ آ جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے سر سے ایک بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو اصل سکون اس چیز میں ہے کہ انسان فضول سے آگے بڑھے۔ انسان کو چاہیے، خاص طور پہ وہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے کتاب پہ ایمان رکھتا ہے، نبی پہ ایمان رکھتا ہے، اور خاص طور پہ جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ غیبت سے لے کر کے نفرت جیسی چیزوں کو ختم کرے۔ جو اچھا ہے اسے اور بڑھاوا دے، جو غلط ہے اسے روکے، اور خاص طور سے ان چیزوں سے دور رہے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسروں کی زندگی، دوسروں کی فتوحات، دوسروں کی خوشیاں چاہے غم، کوشش کرنا چاہیے کہ جو اصل فریز ہے مائنڈ یور اون بزنس، اس پہ عمل کرے تاکہ اس کا دل اور روح دونوں سکون پا سکے۔